الرحیم والذین یتوفون منکم تتمہ امور انتظامیہ۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ کہ جن کی وفات ہو جائے تم میں سے، جن کا انتقال ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑیں بیویاں۔ وصیتاً سے پہلے معذوف ہے، فَلْيُوصُوا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، پس چاہیے کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً خرچ دینے کی، وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے خرچ دینے کی، الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک بغیر گھر سے نکالنے کے، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس اگر وہ خود نکل جائیں تو نہیں ہے تم پر کوئی حرج، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پس وہ جو کریں اپنے بارے میں دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ وصیت کرے اپنے گھر والوں کو کہ وہ اس کی بیوی کو 1 سال تک خرچہ بھی دے اور اس کو گھر سے نہ نکالے۔ ہاں، اگر وہ عورت خود گھر سے نکل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ پہلے یہ حکم تھا کہ عورت کی عدت 1 سال تک تھی کہ وہ 1 سال تک گھر میں ٹھہرے، اور اب عورت کی عدت جو ہے وہ ہے 4 مہینے 10 دن۔ اور گزشتہ سبق میں آپ نے وہ آیت پڑھ لی ہے کہ اس آیت میں 4 مہینے 10 دن کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 234، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشہر و10۔ تو عورت کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، گویا پہلے یہ حکم تھا اور اب یہ حکم منسوخ ہے۔ تو والذین یتوفون منکم، پس وہ لوگ کہ جن کا انتقال ہو جائے تم میں سے اور وہ چھوڑیں بیویاں، چاہیے کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً خرچ دینے کی، ساز و سامان کی، 1 سال تک، غیر اخراج بغیر گھر سے نکالنے کے۔ نکلنا نہیں ترجمہ، نکالنا ترجمہ، کیونکہ باب افعال ہے، اس لیے یہ ترجمہ نہیں ہے بغیر گھر سے نکلنے کے، بلکہ بغیر گھر سے نکالنے کے، یعنی 1 سال تک انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ غیر اخراج کے نیچے لکھیں یہ بدل ہے متاعاً سے، متاعاً سے بدل واقع، یعنی 1 سال تک اسے خرچہ بھی دو اور 1 سال تک اسے گھر سے بھی نہ نکالو۔ تو یہ وصیت کرنا پہلے واجب تھی، جب میراث کے احکامات آ گئے تو اب یہ وصیت منسوخ ہو گئی۔ اور اسی طرح عدت پہلے 1 سال تھی اور اب عدت 4 مہینے، تو گویا دونوں باتیں منسوخ ہیں، وصیت کرنا بھی لازم نہیں ہے، میراث کے احکامات آ گئے تو اب وصیت منسوخ ہو گئی۔ اب یہ وصیت آدمی کر سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی کا خیال رکھو اور کھانا پینا، ان کی ضروریات کو اچھے طریقے کے ساتھ پورا کیا جائے، تو یہ وصیت کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن فرض اور واجب نہیں ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ، پس اگر وہ عورتیں نکل جائیں، اب اس کے نیچے 4 مہینے 10 دن کے بعد یا وضع حمل کے بعد، 4 مہینے 10 دن کے بعد یا وضع حمل کے بعد، پس اگر وہ عورت اپنی عدت پوری کر لے 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل ہو جائے، فلا جناح علیکم، پھر کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فیما فعلن فی انفسہن، پس جو عورتیں کریں اپنے بارے میں دستور کے مطابق، یعنی جو عورتیں اپنے بارے میں اب کریں تو وہ کر سکتی ہیں۔ کیا کریں؟ اس کا مطلب سمجھیں کہ عدت جب پوری ہو گئی نا، اب وہ جہاں نکاح کرنا چاہیں، عدت پوری ہو گئی یا وضع حمل ہو گیا، اس کے بعد اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتی ہیں دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق یعنی کفو میں نکاح کریں، غیر کفو میں نہ ہو۔ اگر غیر کفو میں ہے تو پھر ولی اعتراض کر سکتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کفو اسے کہتے ہیں نسب کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے،
حسن و جمال قبیلے خاندان شہر کے اعتبار سے برابری ہو، تو اگر غیر کفو ہو تو پھر اولیاء کو سوال کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے اگر عورت کرنا چاہے اپنے بارے میں کر لیں من معروف، لیکن وہ دستور کے مطابق ہو، یعنی اگر عورت فیصلہ کر رہی ہے اپنا نکاح کرے تو وہ کر سکتی ہے عدت کے بعد۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، جو چاہے حکم دے۔ اب اللہ نے یہ جو حکم دیا پہلے کہ تم عورتوں کے لیے وصیت کرو 1 سال کی، انہیں گھر سے نہ نکالو، عدت کے بعد وہ جہاں چاہیں نکاح کریں، تو اللہ غالب ہے، تمہیں حکم دے سکتا ہے، اور یہ جو حکم اس نے دیا تو وہ حکیم ہے، اس کے اس حکم میں حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ اگر شوہر وصیت نہ کریں تو عموماً بیوی کا خیال نہیں رکھا جاتا نا، وصیت ہو تو بڑا خیال کرتے ہیں، جی ہمارے جو فلاں کا انتقال تھا اس نے وصیت کی ہے تو اس کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے، تو وصیت کی وجہ سے عورت کا لحاظ ہوگا، اسے گھر سے نہیں نکالا جائے گا، تو اس لیے اس کام میں حکمت ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقہ عورتوں کے لیے انہیں فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ بات ثابت ہے پرہیزگاروں پر۔ وللمطلقات، اس کے نیچے یہ حکم استحبابی ہے، یہ حکم استحبابی ہے، یعنی لازم نہیں ہے۔ دیکھیں وہ لازم تو تب تھا کہ جب مہر بھی مقرر نہ ہو اور خلوت بھی نہ کی ہو، کل کے سبق میں جب نہ مہر مقرر کیا نہ خلوت صحیحہ ہوئی اور طلاق ہو جائے پھر تو اسے متع دینا لازم ہے۔ لیکن اگر ویسے مطلقہ ہے، مثلا مہر مقرر تھا، خلوت کے بعد طلاق ہو گئی یا خلوت سے پہلے ہوئی لیکن مہر مقرر تھا، اب اس کو مہر تو مل چکا ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی طلاق دیتے تب بھی اس کو فائدہ پہنچائے، یعنی یہ حکم استحبابی ہے، اس کو بھی جوڑا دے دیں۔ جس کا مہر مقرر نہیں ہے اور خلوت سے پہلے ہے وہاں دینا تو واجب ہے۔ اب وہ عورت جس کا مہر مقرر تھا، خلوت کے بعد طلاق ہو یا خلوت سے پہلے طلاق ہو، رجعی ہو، بائن ہو، کوئی بھی صورت ہو، یہ عام ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے، یعنی اس کو بھی جوڑا دینا چاہیے اور فائدہ اس کو بھی دینا چاہیے، تو یہ حکم استحبابی ہے، لازم نہیں ہے۔ یہ حق ہے، حقاً کے نیچے یہ ثابت ہے پرہیزگاروں پر، یعنی اس حکم کو پورا کون کریں گے؟ پرہیزگار لوگ اس کو پورا کریں گے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا، تمہید برائے مضمون جہاد، جہاد کے مضمون کے لیے تمہید۔ علم ترا بمانے ہے تعلم، علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نہیں جانتے، الی الذین خرجوا من دیارہم، پس وہ لوگ جو نکلیں اپنے گھروں سے، وہم الوف، وہ کئی ہزار تھے، وہ کئی ہزار تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ علم ترا، دیکھیں ترا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، تو یہ دیکھنا ہوتا ہے آنکھوں سے، اسے کہتے ہیں رؤیت بصری، اور ایک ہوتا ہے علم تعلم، جانتے نہیں، یہ ہوتا ہے رؤیت قلبی، تو یہاں رؤیت بصری مراد نہیں ہے، رؤیت قلبی مراد ہے، رؤیت بصری مراد نہیں ہے بلکہ رؤیت قلبی مراد ہے، کیونکہ دیکھے گا آدمی تب جب کہ موجود ہو نا، تو اس وقت تو موجود نہیں تھے تو کیسے دیکھا ہوگا، تو یہاں مراد کیا ہے، کیا آپ جانتے نہیں ہیں اس بات کو، تو رؤیت قلبی مراد ہے۔ اب یہاں پھر سوال یہ ہے کہ جب رؤیت قلبی ہے تو اس کو اللہ نے تعبیر علم تعلم سے کیوں نہیں کیا، یعنی ہم جو تعبیر کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت تو زیادہ جاننے والے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھیں حکمت یہ ہے، جس طرح انسان اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس میں غلطی نہیں ہوتی نا،
علم الیقین میں ہو سکتا ہے کسی نے بتائی خطا ہو جائے، لیکن آنکھوں سے دیکھے مشاہدہ عین الیقین، اس میں دیکھنے میں غلطی نہیں ہوتی۔ تو چونکہ اللہ کی بات یقینی ہے، اللہ رب العزت کی بات یقینی ہے، تو اس کو یقینی چیز کو تعبیر دیکھنے سے کیا۔ جیسے دیکھنے کی بات غلط نہیں ہوتی، اس طرح یہ بات اگرچہ تم نے دیکھی نہیں، اللہ نے تمہیں بتایا، یہ بھی اسی طرح یقینی جیسا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اب وہاں بھی تو موجود نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہاتھی والوں کو اللہ نے شکست دی، تو اسے بھی ترا بمانے تعلم کے ہیں، تو وہاں بھی جو تعبیر کیا ہے رؤیت قلبی کو بصری کے جو لفظ لایا گیا، تو مراد وہی یقینی بات ہے، تو یقینی چیز کو تعبیر کر دیا جاتا ہے رؤیت بصری سے۔ تو الم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو جو لوگ نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، درا حال ہے کہ وہ کئی ہزار تھے۔ تفسیر قرطبی میں ہے 10,000 سے زائد تھے، 10,000 سے زائد تھے۔ کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، یہ مفعول لہو ہے، حذر الموت مفعول لہو ہے، جیسے ضربت زیدن تادیباً، ادب سکھانے کے لیے، تو نکلے موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موتو، مر جاؤ۔ اس کے نیچے امر تکوینی ہے، نہ کہ تشریعی، یہ امر تکوینی ہے۔ دیکھیں یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا مر جاؤ، یہ تکوینی حکم تھا کہ تم سب مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ لکھیں بدعائے حزقیل علیہ السلام، بدعائے حزقیل، حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کے سبب اللہ نے زندہ کیا۔ ہا زا قاف یا لام، یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ بنی اسرائیل کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کے کئی عرصے کے جانے کے بعد یہ ایک پیغمبر آئے تھے حضرت حزقیل علیہ السلام، تو یہ بنی اسرائیل کو حکم تھا جہاد کے لیے نکلو، یہ لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے، موت سے ڈرتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے اگر ہم جہاد کے لیے نکلے تو موت آ جائے گی، مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر جہاد کے ان سب کو موت دے دی، سب کو موت دی۔ پھر حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے سب کو زندہ کر دیا۔ اللہ نے بتایا کہ جہاد میں جانے سے موت نہیں آتی، موت اللہ اس کے بغیر بھی تمہیں دے سکتا ہے، موت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت اگر آدمی گھر کے اندر ہوگا نہیں آئے گی، موت وقت مقرر پر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل، اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کا فضل کیا کہ اللہ نے موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب چاہیے کہ یہ فضل پر شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، اللہ کی اطاعت کریں، جہاد کے حکم کو پورا کریں۔ تو بجائے انہوں نے شکر ادا کرنے کے، انہوں نے پھر اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ جو یہاں پر انہیں موت آئی تھی، یہ موت اجل نہیں تھی بلکہ موت عقوبت تھی، یہ موت اجل نہیں تھی بلکہ موت عقوبت تھی۔ دیکھیں موت اجل جب وقت مقرر پر آئے گی اس کے بعد تو کوئی زندہ نہیں ہے، اس میں تاخیر نہیں ہوتی، لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون۔ اور یہ جو موت تھی یہ موت عقوبت، سزا کے طور پر، جیسے پہلے بات گزری بنی اسرائیل نے جب کہا ہم اللہ کو دیکھیں گے تو کوئی طور پہ جمع ہوئے تو اللہ نے سب کو موت دے دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ لوگ کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام لے گئے اور سب کو مروا دیا، پھر اللہ نے سب کو زندہ کیا۔ تو وہاں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ دعا جو موت تھی وہ موت عقوبت تھی۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، تیسری بار جہاد کا حکم، اور تم لوگ لڑو اللہ کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو کہ یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا کے نیچے ترغیب اخلاص، اللہ کے راستے میں لڑو، جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، یعنی اللہ تمہاری پکار کو، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہارے دلوں کی باتوں کو، آپس کی باتوں کو اللہ سن رہا ہے۔ علیم، اللہ تمہارے قلبی رازوں سے
دل کی کیفیات سے اللہ واقف ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، انفاق کا ذکر چوتھی مرتبہ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض، خوبصورت قرض، فَيُضَاعِفَهُ، پس اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اس قرض کو، لہو، اس شخص کے لیے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ اللہ بڑھا دے گا اس قرض کو کئی گنا زیادہ۔ واللہ یقبض، اللہ تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور اللہ کشادہ کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض۔ قرض حسن سے کیا مراد ہے؟ یا تو اشارہ ہے، لکھیں مراد اخلاص کے ساتھ دے، تو جب آدمی اخلاص کے ساتھ دیتا ہے تو وہ قرض حسن ہے، ریاکاری نہ ہو۔ یا نمبر 2، قرض حسن جلدی مطالبہ نہ کرے، جلدی مطالبہ نہیں کہ میں نے دیا ہے تو ابھی ابھی مجھے دنیا میں 10 گنا بدلہ مل جائے، 700 گنا، 7000 گنا بدلہ مل جائے، جلدی مطالبہ نہ کرے۔ قرض کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی اللہ بسا اوقات دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا بدلہ یقینی طور پر ملے گا۔ دیکھیں اللہ فرما رہے کون ہے جو مجھے قرض دے، تو یہ اشارہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی جہاد میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، گویا اللہ کو قرض دینا ہے۔ تو اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو تعبیر کس سے کیا؟ قرض سے کیا۔ اور اللہ نے فرمایا فَيُضَاعِفَ، ہم اس کو دگنا دیں گے۔ پھر آگے اضعافاً کثیرہ، موصوف صفت مفعول مطلق تاکید ہے، بہت زیادہ دگنا دیں گے۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ڈبل در ڈبل۔ یضاعف کا معنی ڈبل، اضعاف کا معنی اس سے بھی ڈبل، کثیر کا معنی اور ڈبل، ڈبل در ڈبل۔ دنیا کا کوئی تاجر ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی کو ڈبل در ڈبل در ڈبل نفع دے، یعنی 100 روپے دے اور وہ نفع میں 1000 روپے دے، کوئی تاجر دنیا میں نہیں۔ اس وقت بینک والے بھی 1 لاکھ روپے لیتے ہیں اور مہینے کے بعد کیا دیتے ہیں؟ 400-500 روپے، اور یہ 500 روپے 1% بھی نہیں بنتا، یعنی لاکھ روپے کا اگر 1000 روپے دینا تو وہ 1% ہے نا۔ تو یہ بینک والے، دنیا کا کاروبار والا آپ سے پیسے لے گا، زیادہ سے زیادہ نفع کتنا دے گا؟ لاکھ روپے پہ 2000-3000 دے گا، 3% دے گا۔ لاکھ روپے پہ لاکھ روپے کوئی نفع نہیں دے، اگر وہ دیتا ہے تو وہ ڈبل شاہ ہے وہ 4 مہینے 5 مہینے دے گا، اور پھر وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا، مزاربت کے نام پہ سب کا پیسہ لے کے بھاگ جائے گا۔ دنیا میں کوئی تاجر اتنا نفع نہیں دیتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نفع دیں گے اضعافاً ڈبل، لاکھ روپے پہ لاکھ۔ پھر اس سے آگے فَيُضَاعِفُ اضعافاً، ڈبل در ڈبل، پھر کثیرہ اور ڈبل، یعنی تمہارا لاکھ روپے ہے، ہم 10 گنا 10 لاکھ، اخلاص زیادہ ہے، ہم تمہیں 700 لاکھ 70 لاکھ، اس سے زیادہ ہے 7 کروڑ تمہیں نفع دیں گے۔ دنیا کا کوئی تاجر اتنا نفع نہیں دیتا، لیکن ایمان کتنا کمزور ہے، دنیا کے تاجروں کو پیسے دے دیتے ہیں، خدا کے نام پہ نہیں دیتے۔ دنیا کے دھوکے باز تاجروں کو دے دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اتنا نفع دیں گے، اللہ کا سچا وعدہ کہ میں تمہیں ڈبل در ڈبل کر کے واپس لوٹاؤں گا، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے۔ انسان خدا کے نام پہ دینے کی بات آتی ہے، جیب میں سکے تلاش کرتا ہے، 2 روپے کا 5 روپے کا سکہ ہو تو دے، اور خدا سے مانگتا ہے کروڑوں روپے۔ اللہ تو معاملہ اس طرح کرتا ہے جیسے نیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو اللہ کے راستے میں دے گا تو اللہ اسے دگنا در دگنا کر کے دے گا۔ واللہ یقبض، اللہ تنگ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں میرے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوگا، میں مال کو بڑھاؤں گا، کشادگی تو میں لاتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کاروبار میں لگاؤ گے تو بڑھے گا، نہیں، اس کاروبار میں چاہوں تو نقصان دے دوں، تو کاروبار نفع نہیں دیتا۔ رزق میں وسعت اور تنگی کون لاتا؟ اللہ لے کر آتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی اللہ وہاں تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ کے راستے میں دیا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ بدلہ دے گا۔ نہیں دیا ہے تو اللہ مال کے بارے میں سوال کرے گا، أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا تھا، وَفِيمَا أَنفَقْتَهُ، اور تم نے مال کو کہاں خرچ کیا تھا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ترغیب إِلَى الجہاد۔
یہاں جہاد کی ترغیب بھی ہے اور ساتھ نمونے کے طور پر بیان بھی کیا گیا گزشتہ ماضی کا ایک واقعہ۔ علم ترى، وہی بات علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے؟ بنی اسرائیل کے ملا کہتے ہیں سرداروں کو، اشراف لوگ، سرداروں کو، وڈیروں کو، کیا آپ نہیں جانتے بنی اسرائیل کے اشراف کو، بنی اسرائیل کے سرداروں کو؟ من بعد موسیٰ، وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ تم مقرر کر دو ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں، یعنی اس کی معیت میں، ہم اس کی معیت میں لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم، جواب مطالبہ، قال هل عصیتم، حل کے نیچے استفہام تقریری، امید غالب ہے، حل عصیتم امید غالب ہے بریکٹ میں، یعنی پختہ بات ہے، امید غالب ہے یعنی پختہ بات ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کر دیا گیا تم پر جہاد، اللہ تقاتلوا، تو تم جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا، مقتضیات قتال، مقتضیات جہاد کے مقتضیات تقاضے، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں؟ وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ نکال دیا گیا ہمیں اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر جہاد، تولوا، تو یہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ایک تھوڑی جماعت ان میں سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر تھے حضرت سمویل علیہ السلام، سین میم واو یا لا، حضرت سمویل علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے 350 سال بعد نبی بنائے گئے تھے۔ اب بنی اسرائیل پر جب جہاد فرض ہوا کہ تم اس پیغمبر کی معیت میں جہاد کے لیے جاؤ، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ ایک بادشاہ مقرر کریں، ہم اس کی معیت میں جہاد کریں گے۔ حضرت سمویل علیہ السلام نے ان کے اوپر بادشاہ مقرر کیا، آگے آ رہا ہے طالوت کو، طالوت، تو انہوں نے اب آگے سے انکار کر دیا، طالوت کی معیت میں نہیں لڑ رہے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ بادشاہ تو وہ جو دولت، پیسے والا، عہدے، جائیداد، بڑے خاندان والا ہو۔ حضرت طالوت جو تھے یہ بڑے اونچے گھرانے کے نہیں تھے، غریب سے شخص تھے، نیک متقی پرہیزگار تھے، دولت اور پیسے والے بھی نہیں تھے، تو یہ تو سمجھتے تھے کہ وہ آدمی ہو جو دولت، پیسے والا، آج کے الفاظ میں بنگلہ گاڑی، دولت، پروٹوکول والا، تو یہ سادہ سا آدمی، یہ اس کو ہم کیسے بادشاہ مانیں؟ پیغمبر نے سمجھایا لیکن انہیں بات سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ اللہ کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جائے تاکہ یہ لوگ اسے اپنا بادشاہ مان لیں اور پھر ان کی معیت میں جہاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے ایک تابوت تھا، جس تابوت کے اندر ان کی برکت کی اشیاء تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام جسے استعمال کرتے تھے وہ تختیاں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی برکت کی اشیاء، بعض نے لکھا لباس تھا اور بعض نے لکھا اس میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، تو برکت کی وہ چیزیں تھیں ایک صندوق میں۔ بنی اسرائیل اس صندوق کا بڑا احترام کرتے تھے، اس تابوت کا۔ تو اب یہ تابوت بخت نصر نے جس وقت حملہ کیا تھا تو وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، تو اب وہ جہاں لے کر جاتا، اور بعض نے لکھا یہ ان کے بعد کوئی کافر بادشاہ تھا، وہ جہاں لے کر جاتا تابوت کو تو وہاں وبا پھیلتی، نقصان ہوتا، تو آخر انہوں نے ایک اس تابوت کو بیلوں کے اوپر رکھا اور بیلوں کو چھوڑ دیا، تو اب وہ فرشتوں نے ان بیلوں کو ہنکایا اور لے کر طالوت کے دروازے پر آ گئے۔ تو اب جب وہ تابوت لے لیا گیا اور وہ تابوت ان کو دکھایا کھول کر، تو اس میں وہی ساری چیزیں تھیں، اب انہوں نے کہا واقعی یہ نیک آدمی ہے، بادشاہ ہے۔ تو دیکھو جب یہ کرامت ظاہر ہو گئی نا کہ اب وہ صندوق جو اتنے عرصے سے غائب تھا، نہیں مل رہا تھا، اب وہ جو صندوق فرشتوں نے ان کو ہنکایا،
بیلوں کو اور وہ لے آئے، اور جب طالوت کے سامنے وہ آیا اور انہوں نے سب قوم کو دکھایا تو وہ مان گئے کہ بھئی یہ بزرگ نیک ہے۔ اب انہوں نے اس کو بادشاہ تسلیم کیا۔ تو اب ان کی معیت میں آگے جہاد ہوا جس کا تذکرہ آ رہا ہے جالوت کے ساتھ۔ جالوت ظالم بادشاہ تھا۔ پھر طالوت کی اقتداء میں بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ جنگ کی اور اللہ نے پھر مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس میں شامل تھے، اور داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو قتل کیا۔ یہ راستے میں آ رہے تھے تو پتھر تھے، پتھروں سے غیبی ایک آواز آئی، ہمیں اٹھاؤ ہم اس کو ماریں گے۔ انہوں نے پتھر اٹھائے۔ جالوت مکمل ہتھیار میں لیس تھا، یہ کہتا تھا کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، بڑا طاقتور تھا، پورے جسم پر اس کی ڈھالیں تھیں، زنجیروں میں تھا، تو اس کی یہ جگہ کھلی ہوئی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلا پتھر مارا، اس کی پیشانی پہ لگا، دوسرا مارا، یہ گر پڑا، اور اسی سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اور بعض تاریخی روایات سے یہ ہے کہ ان کے بعد تیر تھا، انہوں نے جو تیر مارا وہ تیر اس کی پیشانی میں لگا اور اسی سے وہ جالوت مر گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ یہ آگے وہ پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو الم تر الی الملأ، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ان بعد سرداروں کو، وڈیروں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اذ قالوا لنبی مطالبہ، جب انہوں نے مطالبہ کیا، لنبی کے نیچے حضرت سمویل علیہ السلام، حضرت سمویل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ تم مقرر کرو ہمارے لیے ملکن، ایک بادشاہ، کہ ہم لڑیں اس کی معیت میں، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ لڑیں، اس لیے میں ترجمہ کیا اس کی معیت میں لڑیں۔ قال هل عصیتم، جواب مطالبہ، حل استفہام تقریری، حل عصیتم امید غالب ہے، یعنی پختہ بات ہے۔ دیکھیں حل کے ساتھ اس کو لا کرنا یہ بلاغت کے لحاظ سے بعد میں پختگی کے لیے آتا ہے، یعنی تم ایسا نہیں کرو گے، بھئی تم نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کسی کو کسی بات کا کہو، پھر کہتے ہیں بھئی تیرے سے یہ امید نہیں ہے، تیرے سے یہ امید نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی جس کو کسی کام سے روکا گیا ہو اور وہ کر لے اور وہ شریف ہو، کہتے ہیں یار تم سے تو امید نہیں تھی کہ تم بھی یہ کام کرو گے، تو یہ بات میں پختگی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی حل عصیتم امید غالب ہے، یعنی پختہ بات ہے۔ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، اللہ تقاتلوا، تو تم جہاد نہیں کرو گے، تم لڑو گے نہیں۔ دیکھیں پیغمبر کو پتہ ہوتا ہے نا، یہ علم غیب نہیں ہے، یہ تجربہ ہے، علم غیب نہیں تجربہ یہ ہے کہ تم بزدل لوگ ہو، بھاگنے والے لوگ ہو، اگر جہاد فرض ہو گیا تو تم ٹک کر لڑو گے۔ جیسے استاد اپنے تجربے پہ کہے بھائی تو پڑھتا نہیں ہے تو فیل ہوگا، تو غیب کا علم نہیں ہے، وہ تجربہ ہے۔ پیغمبر کو بھی تجربہ تھا۔ قالوا مقتضیات قتال، انہوں نے کہا حضرت کیوں نہیں، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، واو حالیہ، درا حالے کہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمیں اپنے بیٹوں سے، بیٹوں سے مراد ہمارے اور بیٹوں کے درمیان جدائی کی گئی۔ جب گھروں سے نکالا گیا نا تو بیٹے الگ ہو گئے، ہمیں الگ کر دیا گیا، عورتوں کو بچوں کو الگ الگ کیا، یعنی اتنا ہم پہ ظلم ہوا۔ دیکھیں دو ظلم بڑے ظلم ہیں، ایک انسان کو گھر سے نکالا جائے اور ایک انسان کو بیوی بچوں سے دور کر دیا جائے، پھر انسان بڑے انتقام پہ آ جاتا ہے کہ بھئی میرے سر چھپانے کی جگہ بھی لے لی اور میرے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد سے بھی مجھے محروم کر دیا، تو پھر انسان بڑے غیظ و غضب میں آ جاتا ہے۔ کہا حضرت کیوں نہیں لڑیں گے، ہم تو لڑیں گے۔ لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑی جماعت ان میں سے۔ اس کے نیچے 313 جو تھے یہ تعداد باقی رہی، باقی سارے پھر گئے۔ بدر میں بھی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ ابھی بھی افغانستان میں جو کمانڈر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ تو 313 ایک عدد چلا آ رہا ہے، یہ برکت والا عدد ہے۔ اس لیے بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا کرے قبول نہ ہو تو 313 بدری صحابہ کے نام لے لے اور ان کے نام کے بعد دعا کر دے، اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اب ظالم کون؟ کہ جہاد فرض ہو اور پھر بھی نہ کرے، جہاد فرض ہو رہا پھر بھی نہیں کر رہا، گھروں سے نکالا گیا پھر بھی جہاد نہیں کر رہے، تو یہ ظالم لوگ ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اجمال کے بعد تفصیل، اجمال کے بعد تفصیل۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، وہی حضرت سمویل علیہ السلام،
ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یقیناً اللہ نے مقرر کر دیے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، قالوا اعتراض، کیسے ہوگا وہ بادشاہ ہمارے لیے، وہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ ہوگا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، منہ اس سے، کس سے؟ طالوت سے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، حالانکہ نہیں دی گئی اسے وسعت مال میں، مال میں وسعت نہیں، یعنی اس کے بعد تو دولت نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، جواب اعتراض، یقیناً اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر۔ اصطفیٰ چن لیا، ہو طالوت کو، اللہ نے طالوت کو چن لیا ہے تم پر۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کشادگی دی ہے علم میں اور جسم میں۔ اصطفیٰ کے نیچے اسباب ترجیح، اسباب ترجیح، تو اسباب ترجیح کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ نے چنا ہے، نمبر 2 اللہ نے علم دیا ہے، اور نمبر 3 اللہ نے جسم بھی دیا۔ تو اللہ نے یہ 3 اسباب ترجیح بیان کیے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک دیتا ہے بادشاہت جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور وہ اللہ کشادہ ہے، جاننے والا ہے۔ تو اسباب ترجیح میں چوتھا کیا ہے؟ یؤتی ملکہ من یشاء، کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے جس کو بادشاہت ہے۔ اور نمبر 5 وہ کشادہ ہے، وہ کشادہ ہے، وہ بادشاہ جاننے والا ہے، جسے چاہے وہ دے سکتا ہے۔ ایک بات اپنے پاس لکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کے بیٹوں میں ایک بیٹا تھا یہودا۔ یہودا کے خاندان میں سلطنت ہوتی تھی، یہودا کے خاندان میں سلطنت تھی، اور لاوا بنت یعقوب کے خاندان میں نبوت تھی۔ لاوا بن یعقوب کے خاندان میں نبوت۔ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں نا، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کا بیٹا ہے حضرت یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا آگے یوسف علیہ السلام۔ تو یہ چاروں سلسلوں میں نبوت ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کے اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی سے 12 چشمے، تو ان میں ایک بیٹا تھا یہودا، تو اس یہودا کے بیٹے کے خاندان میں تھی سلطنت، اور دوسرا بیٹا تھا لاوا بن یعقوب، اس کے خاندان میں نبوت۔ اب یہ جو طالوت تھا یہ بنیامین کے خاندان میں سے تھا۔ بنیامین، آپ نے پڑھا تھا نا کہ یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، یوسف اور بنیامین، تو یہ الگ ماں سے تھے۔ تو یہ طالوت بنیامین کے خاندان میں سے تھا۔ اب یہ نہ نبوت کا خاندان تھا اور نہ سلطنت کا خاندان تھا، کیونکہ سلطنت والا یہودا کا خاندان تھا اور نبوت والا لاوا کا تھا، اور طالوت بنیامین کے خاندان سے تھا، تو نہ یہ گویا نبوت کا خاندان تھا اور نہ سلطنت کا۔ اور دوسرا حضرت طالوت غریب بھی تھا، جیسے انہوں نے کہا وہ تو غریب ہے، اس کے پاس تو پیسہ نہیں، تو غریب بھی تھا، دولت اور پیسہ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اور بنی اسرائیل تو مادی لوگ ہیں نا، مادیت پرست تھے، انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے بادشاہ ہوگا، تو غریب آدمی ہے۔ وقال لهم نبیہم، کہا نبی سے، ان اللہ قد بعث، نبی یعنی سمویل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے ہوگا ہم پر بادشاہ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی بادشاہت تو ہمیں ملے، بادشاہت اگر ملنی ہے یہ تو یہودا کے خاندان میں آئے جو سلطنت کا خاندان ہے، اور یہاں آنی ہے تو لاوا کے خاندان میں آئے جو نبوت کا خاندان ہے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، حالانکہ اسے نہیں دی گئی مال میں کشادگی۔ تو جواب اعتراض، یقیناً اللہ نے اس کو چن لیا۔ اسباب ترجیح میں نمبر 1، بھئی اسے اللہ نے چنا ہے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اسے کشادگی دی ہے علم میں اور جسم میں۔ دیکھیں علم بھی ہو ساتھ ساتھ جسم بھی ہو، علم بھی ہو ساتھ جسم بھی ہو۔ اب ایک آدمی کے پاس جسم بھی بہت بڑا ہے، اچھے جسم والا، لیکن غریب کے پاس علم نہیں ہے، تو بھی فائدہ نہیں ہے۔ علم اللہ نے خوب دیا ہے لیکن جسم نہیں ہے، چھوٹا سا قد ہے یا جسامت نہیں ہے،
تو تب بھی کسی مجلس میں وہ نمایاں نہیں ہوتا۔ تو اللہ جسم بھی دے ساتھ علم بھی دے دے، تو یہ ہے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ تو اللہ نے تین چیزیں یہ ہوتی، ایک تو اللہ نے چن لیا، اس لیے اللہ جس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے اسے چنتا ہے۔ دنیا کے دینے میں چناؤ نہیں ہوتا، دین کی ترویج، اشاعت اور کام لینے میں چناؤ ہوتا ہے۔ اللہ جس سے دین کا کام لیتا ہے اللہ اس کو چنتا ہے۔ اس میں اللہ خاندان کو نہیں دیکھتا۔ اب دیکھو طالوت کا وہ خاندان نہیں ہے، اس میں اللہ دولت کو نہیں دیکھتا، طالوت کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، اس میں اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے، جس سے چاہے اللہ کام لینے پر آئے تو حبشہ سے بلال کو لائے، اس سے کام لے لے۔ ابو ذر غفاری، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ لینا چاہے تو ابو جہل اور ابو لہب سے نہ لے، تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ نے چنا اور علم بھی دیا اور ساتھ جسم بھی دیا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، سلطنت۔ واللہ واسع، وہ کشادہ، وہ کشادہ ہے، سلطنت دے سکتا ہے، یعنی دے گا وہ جس کے پاس پہلے خود ہو نا۔ ایک آدمی خود تنگ دست ہو تو وہ کیا دے گا؟ تو اللہ واسع ہے، بڑی سلطنتوں والا، جس کو چاہے سلطنت دے۔ تو علیم، اسے پتہ ہے کون سلطنت کا مستحق ہے۔ خدا کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں بادشاہ بنا دیا غریب کو۔ خدا کو مشورہ نہ دو، اللہ اپنے کاموں پہ سمجھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک نابینا بچہ تھا، وہ تالاب کے باہر کھڑا ہوا ہے اور باقی سارے تالاب میں نہا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، بھائی تو بھی نہا۔ اس نے کہا حضرت میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اور میں اگر نہاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے اندر ڈبوتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، ڈبو لیتے ہیں، اس لیے میں نہا نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اللہ اس غریب کی آنکھیں نہیں ہیں تو اسے آنکھوں کی بینائی دے دے تاکہ یہ بھی بچوں کے ساتھ نہائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی دے دی۔ چند دنوں بعد موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا وہ اکیلا تالاب میں نہا رہا ہے، باقی سارے بچے تالاب کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تم لوگ کیوں نہیں نہاتے؟ کہا یہ جب تک یہ نہاتا ہے ہم نہیں نہا سکتے، یہ ایک کو ایک ہاتھ سے دوسرے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑتا اور ڈبو دیتا اور اس وقت تک اس کو نکلنے نہیں دیتا جب تک اس کی روح نہ نکلے۔ چھوڑتا نہیں ہے آدمی، پکڑ لیتا اور ڈبو دیتا ہے، اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں جب یہ باہر نکل آتا ہے اس کے بعد ہم لوگ نہاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی یا اللہ تو اپنے کام پہ صحیح سمجھتا ہے جس کو تو نے بنائی دی ہے اس میں حکمت ہے، جس سے تو لیتا ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ اپنے کاموں پہ صحیح سمجھتا ہے، اس لیے پشتوں میں کہتے ہیں نا، دو کاموں میں انگلی نہ مارو، ایک خدا کے کام میں، ایک بجلی کے کام میں۔ تو اللہ تعالیٰ واسع ہے، علیم ہے، اسے معلوم ہے جس کو بادشاہت دینی ہے۔ وقال لهم نبیہم، جواب درخواست قوم، جواب درخواست قوم، قوم کی درخواست کا جواب۔ قوم نے تو اب تسلیم نہیں کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اب تابوت کو بھیجا کرامت کے طور پہ۔ عوام جو ہیں وہ دینداری سے متاثر نہیں ہوتے، کرامتوں سے بڑے متاثر ہوتے، استقامت سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ کرامت سے۔ حالانکہ الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت تو 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ کرامت اصل چیز نہیں ہے بلکہ دین میں اصل چیز استقامت ہے۔ اب ہوا میں اڑنا اگر کوئی کرامت ہو تو یہ پرندے تو ہوا میں اڑ رہے ہیں، پانی پہ تیرنا کرامت ہو تو مچھلی کہاں تیر رہی ہے؟ پانی پہ تیر رہی ہے، مکھی میں ہوا بھی اڑ رہی ہے۔ یہ اڑنا تیرنا یہ کمال نہیں ہے، دین پر ڈٹ جانا، کفر اختیار نہ کرنا، جان دے دینا، یہ اصل چیز ہے۔ اور اللہ قرآن میں جو کہتا ہے فرشتے اترتے ہیں، ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ کرامت پہ فرشتے نہیں اترتے بلکہ استقامت پہ فرشتے اترتے۔ اسی لیے ایک صحابی حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہو قل آمنت باللہ ثم استقم۔ صحیح مسلم کی روایت میں ایمان لے کر آیا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ تو اب آگے کرامت کا ذکر آیا تو اب یہ متاثر ہو گئے، جب وہ تابوت دیکھا نا تو سب نے اب اس کو بادشاہ مان لیا۔ وقال لهم نبیہم، انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ان آیت ملکہ، حضرت طالوت کی بادشاہت کی نشانی، ان یأتیکم التابوت فیہ، حضرت سمویل علیہ السلام نے کہا آئے گا ایک صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی جانب سے سکینہ ہوگی، اطمینان کی چیز ہوگی، تمہارے رب کی جانب سے اس میں اطمینان کی چیز ہوگی۔ نیچے لکھیں تورات، سکینہ سے مراد تورات۔
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ وآلُ ہارون، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہوں گی، بقیہ کچھ بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی ہوں گی، بریکٹ میں لکھیں یعنی تبرکات۔ وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ، اور فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا ہوگا، اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے اسے، اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ایمان